السلام علیکم یا علی مدد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر. والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر. والصلاۃ والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات. کعب صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت سلسلہ گفتگو با اعتبار تفسیر سبیل کل ایک مقام پر پہنچ کر روک دیا گیا تھا. اس میں نے جو آیت آخر میں پڑھی تھی جس کی مختصراً تفسیر بیان کر چکا ہوں وہ یہی تھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. کہ یہ میرا راستہ صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، بس تم اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو. فتفرق، اگر تم اسے چھوڑ کر باقی راستوں پر سبل پر چل پڑو گے یا ان کو تسلیم کر لو گے، فتفرق بکم عن سبیلہ، تو باقی جو سبل ہیں وہ تمہیں اللہ کی سبیل سے الگ کر دیں گے، جدا کر دیں گے. اب اس سبیل سے مراد کیا ہے وہ میں کل عرض کر چکا ہوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے قیامت کے دن، بروز قیامت گناہگار با اعتبار حسرت اپنے دانتوں سے اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا اور کاٹ کر کیا کہے گا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اے کاش میں جس دنیا سے اس عالم میں پہنچ گیا ہوں اس دنیا میں رہتے ہوئے میں رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مانتا. یوم یعض الظالم علی یدہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. معلوم ہوا رسول کو مانتا تھا، رسول کو مانتا تھا. چلو میں آیت ہی پڑھ دوں. یقول الذین کفروا لست مرسلا. یہ کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے. معلوم ہوا کافر نہیں تھا، رسول کو مانتا تھا یعنی کافر نہیں تھا. تو جب مان رہا ہے رسول کو تو پھر رسول کس کا ہے؟ اللہ کا. تو ماننا پڑے گا نا کہ اللہ کو بھی مانتا تھا. تو یہ نہ مشرک تھا نہ کافر تھا، تو پھر کون تھا؟ یعنی وہ قیامت کے دن کہے گا
کہ کاش میں رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مانتا. معلوم ہوا اللہ کو بھی یہاں مانتا تھا، رسول کو بھی یہاں مانتا تھا. تو پھر یہ تھا کون جو سبیل کو نہیں مانتا تھا؟ پہلے مشرک ہے، پھر کافر ہے، پھر میں نہیں کہتا، آپ خود کہہ دیں گے. تو معلوم ہوا یہ منافق ہوگا. اب ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس سبیل سے مراد کیا ہے، اس سبیل سے مراد کون ہے، پھر انشاءاللہ آگے لے کے بڑھتے ہیں. آج کی اس گفتگو کے اس دوران، اس لمحے میں شیعہ مکتب سے چند ایک تفسیروں کے نام لے رہا ہوں. نمبر 1 تفسیر البرہان، نمبر 2 تفسیر صافی، نمبر 3 تفسیر قمی، نمبر 4 تفسیر نور الثقلین، نمبر 5 انوار النعمانیہ، اور نمبر 6 ہماری حدیث کی کتاب بحار الانوار حضرت امام باقر علیہ السلام سے. جب یہ سوال کیا گیا کہ مولا یہ قیامت کے دن یہ جو گناہگار کہے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مانتا، تو مولا اس سبیل سے مراد کیا ہے؟ تو اب میرے مولا نے جواب دیتے ہوئے کہا یعنی میں رسول اللہ کے ساتھ ساتھ علی ولی اللہ کو بھی مانتا. تو قیامت کے دن پتا چلے گا کہ کیا کیا دامن میں لے کے آیا ہے. نہیں آپ خاموش ہو گئے ہیں، چلو میں فکرہ بدل دیتا ہوں. قیامت کے دن پتا چلے گا جب اللہ ملائکہ سے کہے گا کہ فو ہم روک دو ان کو. ملائکہ روک دو ان کو، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یا اللہ ان کے دامن عمل میں نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، خیرات ہے، ان کا اجر لے کر یہ جنت کی طرف جا رہے ہیں. فرمایا انہیں یاد نہیں ہے ایک اجر میں نے بھی مانگا تھا. وہ میرے رسول نے نہیں مانگا تھا، وہ میں نے حکم دیا تھا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. ملائکہ ان کے دامن عمل میں اس اجر کی ادائیگی نہیں ہے، تو جب انہوں نے میرا مانگا ہوا اجر ادا ہی نہیں کیا تو اب یہ مجھ سے کیسا اجر مانگ رہے ہیں کہ فو ہم ان کو روکو انہم مسئولون، ان سے کچھ پوچھا جانا باقی ہے. وہ کیا پوچھا جائے گا؟ کتاب الصواعق المحرقہ. رسول پاک نے جواب دیا اللہ کی غیبت سے ندا گونجے گی ملائکہ ان سے پوچھو ان ولایت علی ابن ابی. درود پڑھیے گا، صلوات. اب میں یہاں پر پھر اسی سلسلے میں یہی سبیل پر آیت پڑھ رہا ہوں. سورہ نمبر 4 کی یہ آیت نمبر 137 ہے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان الذین آمنوا، بالتحقیق یہ لوگ مسلمان بن گئے، ثم کفروا پھر کافر بن گئے. یہ آیت ہے، میں نے نمبر بتا دیا ہے، سورہ نمبر بھی بتا دی ہے. سورہ نمبر 4 کی یہ آیت نمبر 137 ہے. ان الذین آمنوا، بلا شک بلا ریب یہ لوگ صاحب اسلام بن گئے، مسلمان بن گئے. مسلمان بننے کے بعد ثم کفروا پھر یہ کافر بن گئے. کافر بننے کے بعد ثم آمنوا توبہ کر کے پھر مسلمان بن گئے. مسلمان بننے کے بعد ثم کفروا پھر کافر بن گئے.
اب جو کافر بنے ثم ازدادوا کفرا، تو پھر ان کا جو کفر تھا اس کی طرف یہ بڑھتے گئے، یعنی کفر ختم نہیں ہوا، توبہ نہیں کی، بلکہ ان کا کفر بڑھتا گیا۔ جب ان کا کفر بڑھ گیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ایسا گیا گزرا نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو معاف کر دے، نہ، اللہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اب پھر آیت کا یہ جز ہے، سبیل پر توجہ چاہیے جس کو میں لے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کرے گا؟ وَلَا لِيَهْدِيهِمْ وَلَا لِيَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، اللہ ان کو سبیل کی طرف ہدایت ہی نہیں دے گا۔ واہ صاحب واہ، میں فکرہ چھوڑ گیا ہوں، اس لیے کافی حضرات چپ کر گئے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ساری زندگی ان کے سامنے علی کے فضائل پڑھتے رہو، پھر بھی کہیں گے سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں تشریح نہیں کروں گا، آپ کے سامنے ہے، میرا وقت جو ہوتا ہے، تو اس کے فوراً بعد، یعنی 137 کے فوراً بعد آیت نمبر 138 ہے۔ اس آیت نمبر 138 میں اللہ اوپر والی آیت کی تفسیر بیان کر رہا ہے۔ اوپر والی آیت کی یہ 138 ہے، اللہ تفسیر بیان کر رہا ہے، خود تفسیر بیان کر رہا ہے۔ میرا حبیب، میرے محبوب، بشر المنافقین، یہ جو منافق ہیں نا، جن کو میں ہدایت نہیں کرتا سبیل کی طرف، بشر المنافقین، ان منافقوں کو خوشخبری سنا دے، بے ان لہم عذابا علیما، کہ ان کو سخت دردناک عذاب دیا جائے گا۔ معلوم ہوا جو سبیل اللہ کے منکر ہیں اللہ انہیں منافق منوا رہا ہے۔ اب ہمیں پھر دیکھنا پڑے گا کہ یہ منافق کون ہے، جنہیں خود اللہ منافق فرما رہا ہے، تو یہ منافق کون ہے؟ یہاں پر میں چند کتابوں کے نام لے رہا ہوں۔ پہلی کتاب کا نام ہے تفسیر در منصور، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 66 اور 67۔ صفحہ نمبر 66 کی آخری سطر ہے، اور صفحہ نمبر 67 کی اوپر کی پہلی 2 سطریں ہیں۔ میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے خود رسول پاک سے سنا تھا، تو پھر میں آزماتا بھی رہا کہ ان میں کون کون منافق ہے۔ میں نے رسول سے خود سنا تھا اور پھر میں آزماتا بھی رہا، یعنی ذکر کر کے آزماتا بھی رہا کہ ان میں سے کون کون منافق ہے۔ تو اب وہ بتا رہے ہیں، تفسیر در منصور سے میں پڑھ رہا ہوں، اب وہ بتا رہے ہیں کہ ہم منافق کو کیسے پہچانتے تھے۔ ما کننا نعرف المنافقین علی عہد رسول اللہ ببغضہم علی ابن ابی طالب، کہ جب ہم رسول کے زمانے میں یہ پہچان، علی عہد رسول اللہ، جب رسول کے دور میں، رسول کے زمانے میں یہ پہچاننا چاہتے تھے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے، تو ہم اس کے سامنے اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ ہم اس کے سامنے رسول کا ذکر نہیں کرتے تھے، بلکہ ہم اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے تھے۔ اگر چہرے کا رنگ اڑ جاتا تو پتہ چل جاتا منافق ہے۔ یہاں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون مومن ہے، کون۔ اب پھر میں حسب عادت چند کتابوں کے نام لے رہا ہوں۔ پہلی کتاب کا نام ہے المستدرک للحاکم، جلد نمبر 3۔ پھر کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر اس کا ہے 129۔ پھر کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ، اس کا صفحہ نمبر ہے
205 سطر نمبر 3. پھر کتاب کا نام ہے ترمذی شریف جلد نمبر 2. پھر کتاب کا نام ہے مناقب ابن مغاز علی شافعی صفحہ نمبر 190 سطر نمبر 8. پھر کتاب کا نام ہے کفایت الطالب صفحہ نمبر 69 سطر نمبر 9. پھر کتاب کا نام ہے مناقب صالحی کاشفی حنفی، اس کا صفحہ نمبر ہے 160. پھر کتاب کا نام ہے شرح خصائص علی، ان کے مترجم کا نام ہے حضرت علامہ قاری ظہور احمد فیضی صاحب. یہ آپ کے بہاولپور کے ہیں، آج کل آپ کے لاہور میں ہیں، یہاں یہ کتابیں لکھ رہے ہیں. ان کی یہ ترجمہ شدہ کتاب ہے. اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 536 اور 537. پھر کتاب کا نام ہے آل رسول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 476 سے لے کر 477 تک. پیر سید خضر حسین چشتی حنفی نے پوری وہ حدیثیں لکھی ہیں ان صفوں پر جن میں رسول نے بتایا ہے یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق. یہ میں کتابوں کے نام لے چکا، ان میں ایک بھی میں نے شیعہ کتاب کا نام نہیں لیا. اب جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں، جو حدیثیں پڑھ رہا ہوں، وہ میں پڑھ رہا ہوں حضرت علامہ پیر سید خضر حسین چشتی صاحب کی کتاب آل رسول جلد نمبر 2. لاہور ہی میں رہتے ہیں. انہوں نے آل رسول پر ان کی بہت ساری تصنیفات ہیں، یہ 5 جلدیں ان کی ہیں. تو انہوں نے جلد نمبر 2 میں یہ لکھا ہے کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا من اطاع علی فقد اطاعنی، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے بمن اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس کے بعد پھر لکھتے ہیں کہ حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ آگے رسول نے فرمایا کہ سنو ومن عصا علی فقد عصانی ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. میں نہیں پڑھتا، میں تشریح نہیں کرتا، میں نے صرف ترجمہ کرنا تھا، میں نے کر دیا. اس کے بعد اسی سلسلے کو قائم رکھتے ہوئے پیر خضر چشتی صاحب لکھتے ہیں رسول نے پھر فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ أَحَبَّنِي، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اب اگر کوئی کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں اور علی کا نام بھی سننا نہیں چاہتا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لو. تو اب رسول کیا دے رہے ہیں؟ میں نے شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا. وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ أَحَبَّنِي، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهُ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. دیکھا، اگر کوئی توحید پرستی کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے چلنا علی سے پڑے گا. اب اس کے بعد پھر انہوں نے حدیث لکھی ہے، رسول پاک نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَ عَلِيًّا فَقَدْ أَبْغَضَنِي وَمَنْ أَبْغَضَنِي فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهُ، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا فقط ابغض اللہ، اس نے اللہ سے بغض رکھا. اور اینڈ میں جا کر یہ حدیث لکھی ہے کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا یا علیو لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. علی تجھ سے محبت وہی رکھے گا جو مومن ہوگا اور عداوت وہی رکھے گا جو منافق ہے. درود پڑھیے گا، صلوات. اب یہ بیان کرنے کے بعد اب میں آ رہا ہوں نہج البلاغہ کی طرف کہ خود علی علیہ السلام منافق کی کیا پہچان کرا رہے ہیں. مکتوب نمبر ہے 45
جس میں حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں لا ضربت خیشوم المومن بسیفی ھذا الی ان یبغضنی ما ابغضنی، اگر میں علی خود مومن کی ناک پر تلوار مار کر رگڑ کر کہوں کہ تو مجھ سے بغض رکھ، عداوت رکھ، پھر بھی وہ مجھ سے عداوت نہیں رکھ. سبحان اللہ، کتنا ناز ہے علی کو اپنے ان ماننے والوں پر. اللہ 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 اللہ، واہ مولا علی. مولا علی کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ نے مومنوں کو کتنا بڑا رتبہ بخشا ہے کہ اگر میں علی خود ان کی ناک پر اپنی تلوار رگڑ کر مار کر ان سے کہوں کہ تو مجھ سے بغض رکھ، پھر بھی یہ مجھ سے بغض نہیں رکھے گا. اور جب علی کی محبت، علی کی اپنی تلوار ہم سے نہیں چھین سکتی تو تمہارا گولیاں چلانا. تم دیکھ چکے ہو نا، تمہارے گولیاں چلانے سے پہلے ایک علم تھا، تمہاری گولیاں چلانے کے بعد علموں کی بہار آ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ علی بتا کے گیا ہے کہ مومن کبھی ڈرتا نہیں ہے. اگر میں علی مومن کی ناک پر تلوار مار کر کہوں کہ تم مجھ سے بغض رکھ، عداوت رکھ، پھر بھی وہ مجھ سے عداوت نہیں رکھے گا. وَلَوْ سَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ عَلَى أَنْ يُحِبَّنِي مَا أَحَبَّنِي، اگر میں کائنات کی دولت سمیٹ کر منافق کے قدموں میں رکھ دوں اور اسے کہوں تو مجھ سے محبت رکھ، تو پھر بھی وہ مجھ سے محبت نہیں رکھے گا. اس میں قصور اس کا نہیں ہے، پیچھے سے چلا آ رہا ہے. تو وہ منافق قیامت کے دن کیا کہے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مانتا. آپ کی دعاؤں کے طفیل میں نے 40 مقامات جمع کیے ہیں روز قیامت کے، جن 40 مقام پر منافق مومن کا مقام دیکھ کر کہے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ ساتھ علی ولی اللہ کو بھی مانتا. یہاں پر میں صرف 2 حوالے دے کر بات کو پھر آگے بڑھانا چاہتا ہوں. پہلا حوالہ میں دے رہا ہوں مناقب ابن مغازلی شافعی کا. دوسرا حوالہ میں پیش کر رہا ہوں مناقب خوارزمی کا. تیسرا حوالہ میں اس کتاب کا دے رہا ہوں جو آپ کے گھروں میں موجود ہے، تقریباً 80% موجود ہے. کتاب کا نام ہے ارجح المطالب، حضرت علامہ عبید اللہ امرتسری حنفی کی یہ تالیف شدہ ہے. صفحہ نمبر ہے 529 529. اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک نے ارشاد فرمایا یدخل من امت الجنت 70 الفا لا حساب علیہم، قیامت کے دن میری امت میں سے 70,000 امتی ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. تمام صحابہ نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ وہ کون ہوں گے. جب سب نے سوچا ادھر ادھر کا کہ وہ کون ہوں گے تو رسول پاک نے کیا کیا، فوراً ثم التفت الی علی ابن ابی طالب، علی کی طرف رسول پاک متوجہ ہوئے. وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول پاک نے علی کی طرف دیکھ کر کہا ہم من شیعتک وانت امامہم، علی بغیر حساب کے جنت میں جانے والے وہ تیرے شیعہ ہوں گے جن کا تو امام ہے. اب علماء تشیع کے مطابق وہ منافق تھا، تو جب یہ دیکھے گا علی کے ماننے والوں کا مقام تو اب کہے گا کاش میں بھی علی کو
یہ ہے ایک مقام. اب اس کے بعد میں دوسرا مقام دکھا کر میں آگے بڑھتا ہوں. باقی ساری کتابوں کے نام نہیں لیتا, اسی ارجح المطالب کا نام لے رہا ہوں. صفحہ نمبر 32 قال صلی اللہ علیہ وسلم یا علیو انت قسیم النار والجنہ. علی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے. وانت تقرؤ باب الجنت, جب تو جنت کے دروازے پر جائے گا تو جنت کے دروازے کو جب تو کھٹکھٹائے گا تو جب دروازہ کھلے گا تدخلها احباءک, اپنے ماننے والوں کو بغیر حساب کتاب کے تو خود جنت میں داخل کرے گا. اب یہ منافق اپنے آپ سے کہے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مانتا. معلوم ہوا ہم علی کو عادتاً نہیں مانتے بلکہ عدل رسالت کے اعتبار سے علی کی محبت کل بھی واجب تھی اور آج بھی. تو اب ہے کیا آیت میں؟ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا. اللہ ایسے لوگوں کو سبیل کی طرف ہدایت نہیں کرے گا. اب رسول دکھا رہا ہے سبیل. دن دہاڑے سورج کی روشنی میں, کل میں بیان کر چکا ہوں, رسول دکھا رہا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اب رسول نے اعلان سنا دیا. اعلان سننے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ 18 19 20 ذی الحجہ رسول غدیر کے میدان میں رہے. یعنی اعلان فرمانے کے بعد غدیر کو چھوڑا نہیں. 18 19 20 یہ 3 دن رسول میدان غدیر میں رہے. کرتے کیا رہے؟ پہلے حکم دیا کہ علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو. یہ انشاءاللہ کل یا آنے والی تقریر میں میں تفصیلاً بیان کر سکوں گا. اور پھر کیا کیا؟ رسول نے اپنے سر سے اپنی دستار اتاری. دستار اتار کر رسول نے ایک گوشہ اپنے ہاتھ میں لیا, دوسرا گوشہ علی کے ہاتھ میں دیا, درمیان میں تمام پلڑا خالی چھوڑ دیا. صحابہ سے فرمایا آؤ اس میری دستار کے اوپر جہاں جہاں خالی جگہ مل رہی ہے ہاتھ رکھتے جاؤ اور علی کی بیعت کا اعلان کرتے جاؤ. ہائے ہائے ہائے. اب یہ خبر جیو, واہ, اب یہ خبر شائع ہو گئی, پھیل گئی, کریا کریا, گاؤں گاؤں, شہر شہر یہ خبر پہنچ گئی. جب یہ خبر پہنچی کہ رسول نے علی کی مولائیت اور ولایت کا اعلان کیا ہے, میرا وہ سرحد پر رہنے والا بھائی, جہلم اور گجرات کی سرحد پر رہنے والا بھائی سکالر آف اسلام, وہ کہتا ہے کون سی بڑی بات ہے, یہ تو رسول نے یاری منوانے کے لیے صحابہ سے خطاب کیا تھا, ہم سے تو خطاب کیا ہی نہیں, خطاب تو صحابہ سے تھا, ہم علی کو کیسے مولا مانے. میرا بھائی 54 جز ہیں اس خطبے کے. میں مجبور ہوں, میں اگر ایسی تقریریں کروں کہ مجھے 2-4 دن صرف اس خطبے پہ بولنا پڑے تو پھر پتا چلے کہ یہ خطبہ ہے کیا. رسول نے صرف مسلمانوں سے بھی خطاب نہیں کیا بلکہ 56 مرتبہ فرمایا یا معاشر الناس, علی یہ ہے, علی یہ ہے, علی یہ ہے, علی یہ. ہوئے ہوئے جیو. خیر میں یہاں رکتا نہیں, 50 آیات اس خطبے میں رسول نے پڑھی ہے. صرف علی کی ولایت نہیں منوائی, علی سے لے کر امام مہدی تک سب کی امامت منوائی ہے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے رسول نے یہ نہیں دیا تھا, یہ نہیں دیا تھا. تو اب میرے اس بھائی کا یہ کہنا
کہ رسول نے یاری منوائی تھی، تو یاری منوائی تو کیا ہو گیا؟ میں کہتا ہوں بھائی جان آپ اپنی کتابوں پر تو آئیں. کتاب کا نام ہے الفصول المہمہ، صفحہ نمبر ہے 42. اس میں یہ موجود ہے کہ جب رسول پاک نے علی کا بازو پکڑ کر بلند کیا تو فوراً اعلان نہیں کیا، بلکہ اپنے سر سے اپنی صحاب نامی دستار اتاری. دستار اتار کر علی کے سر پر رسول نے سجانا شروع کی. جب دستار باندھ چکے، علی خود کہتے ہیں کہ رسول پاک نے کیا کیا؟ اممنی رسول اللہ یوم غدیر خم بے امامتن. رسول نے پہلے سب کے سامنے میرے سر پر سب کے سامنے میرے سر پر اپنی دستار باندھی، اور دستار باندھنے کے بعد اعلان کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو مولانا دستار یاروں کے سر پر نہیں سجائی جاتی، دستار وارثوں کے سر پر. بہرحال یہ خبر جب گاؤں کریا پہنچ گئی، تو اب میں جس کتاب کا نام لے رہا ہوں اور اسی پر میں تقریر کو روک رہا ہوں، کتاب کا نام ہے نور الابصار، سواد کے ساتھ نور الابصار. حضرت علامہ شبلنجی علیہ الرحمہ کی یہ کتاب ہے، جو میرے علماء اہل سنت میں سے جو واجب التعظیم و تکریم ہیں، ان میں سے بہت بڑے فاضل یہ علامہ گزرے ہیں. ان کی یہ کتاب ہے. انہوں نے جب ذکر غدیر اپنی کتاب میں کیا ہے تو اس میں ذکر غدیر کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں رسول کا یہ اعلان جب 3 دنوں کے اندر پوری وادی عرب میں پہنچ گیا، تو یہی رسول کا اعلان پہنچا حارث بن نعمان فاری کے کانوں تک ہے. جب اس کو یہ پتا چلا، یہ اکیلا نہیں آیا، ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے اکیلا آیا، نہیں اکیلا نہیں آیا، اس کے اور ساتھی بھی اس کے ساتھ تھے. یہ اپنی ناکاؤں پر بیٹھ کر یہ مدینے پہنچے. اب مدینے آ کر مسجد کے دروازے پر یہ اپنی ناکاؤں سے نیچے اترے. سب سے پہلے یہ آگے بڑھا، پوری روایت اب میں نہیں پڑھ سکوں گا. یہ رسول پاک کے سامنے آ کر جب گھٹنا ٹیک کر بیٹھا تو اب اس میں علامہ صاحب نور الابصار نے سب سے پہلے یہ لکھا ہے کہ لوگوں میری یہ تحریر پڑھنے سے پہلے ذہنوں میں بٹھا لینا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے لیے اللہ سورہ المعارج میں ارشاد فرما رہا ہے سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، کہ سائلین میں سے سوال کرنے والے ایک نے یہ سوال کیا، جو سوال کیا تھا؟ جو کافروں کے لیے عذاب کا سوال ہے، وہی عذاب اس نے مانگا. اب آگے لکھتے ہیں تحریر کہ جب یہ مسجد کے دروازے پر پہنچا، ناکا بٹھائی، نیچے اترا، اندر آیا، رسول تک یہ پہنچ کر اس نے کیا کیا؟ جیسے ہی رسول کے سامنے یہ بیٹھا تو اس نے فوراً کہا کہ اے یہاں رسول نہیں ہے، یہاں کتاب میں رسول نہیں ہے. کالا یا محمد، یعنی آپ کو رسول نہیں کہا. یہ ہے بغض علی کا اثر کہ آپ کو اس نے رسول نہیں کہا. کالا یا محمد، کہنے لگا اے محمد امرتنا، تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کی توحید اور میری نبوت کا اقرار کرو. ہم نے قبول کیا. تو نے پھر ہمیں حکم دیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو. فقبلنا، ہم نے قبول کیا. تو نے ہمیں حکم دیا کہ مال میں سے نصاب کے مطابق زکوٰۃ دو. ہم نے قبول کیا. تو نے کہا 30 روزے رمضان کے مہینے کے رکھو. ہم نے یہ بھی قبول کیا. تو نے کہا حج پڑھو. فقبلنا، ہم نے یہ بھی قبول کر لیا. ثم لا ترضى، اتنے حکم سنانے کے بعد پھر بھی تو ہم سے راضی نہیں ہوا. اتنے احکام سنانے کے بعد پھر بھی تو ہم سے راضی نہیں ہوا کہ اب تو نے اپنے بھائی
علی کو ہم پر فضیلت دیتے ہوئے یہ اعلان کر دیا من کنت مولا ہو فعلی مولا. مجھے اتنا بتا فہذا شیء من کا ام من رب کا, کیا تو نے اپنی مرضی سے کیا ہے کیونکہ تیرا چچا داد ہے, تیرا داماد ہے. دیکھا رشتوں کو مانتے تھے, محمد کو نہیں مانتے کیونکہ تیرا داماد ہے, تیرا چچا داد ہے. یا یہ حکم بھی ام من اللہ, اللہ کی طرف سے ہے. اب رسول پاک نے جواب دیا, صرف جواب نہیں دیا, جس کے زلفوں کی, جس کی آنکھوں کی, جس کے وجود کی, جس کے ارادوں کی, جس کے رہنے والے شہر کی اللہ قسمیں کھاتا ہے. رسول جواب قسم کھا کے دے رہے ہیں, فرماتے ہیں والذی لا الہ الا ہوا, اس رب اکبر کی قسم ہے کہ جس کے علاوہ اور کوئی اللہ نہیں ہے. ان ھذا من اللہ, یہ اعلان میری طرف سے نہیں ہے. علی کو مولا میں نہیں منوا رہا, اللہ منوا رہا. یہ سن کر فبل الحارث, حارث بن نعمان فاری نے رسول سے پشت پھیری, یعنی پشت دکھائی اور مسجد سے باہر جانے لگا. جاتے جاتے اس نے کیا کہا, اس نے آسمان کی طرف دیکھا, دیکھ کر یہ اسے پکار کر کہا اللہم, اے میرے اللہ, ان کانا ما یقول محمد حقا, صدقہ مولا کے ذکر کا مجھے تشریح نہ کرنے دینا, صرف ترجمہ ہی لے لینا کہ یا اللہ اگر تیرا محمد سچ کہہ رہا ہے, نامراد کلمہ بھی پڑھ رہا ہے, شک بھی کر رہا ہے, یہ جو کچھ محمد نے کہا ہے اگر اس نے سچ کہا ہے تو میرے اللہ روز روز جلنا مجھ سے گوارا نہیں ہوتا, ایک دفعہ جلا دے. علی کی عداوت کی آگ میں روز روز جلنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, بس تو ایک ہی دفعہ جلا دے. آسمان سے کوئی ایسی شے پھینک, کنکر پھینک یا کوئی اور عذاب پھینک جو مجھے تباہ کر دے, لیکن میں علی کو ماننا گوارا نہیں کرتا. اب یہ چلا, مسجد سے نکلا, ابھی راحلہ تک نہیں پہنچا تھا, ناکہ تک نہیں پہنچا تھا, اللہ نے اوپر سے ایک کنکر پھینکا علی حامتہ ہی, جو اس کے سر کے اوپر آ کر لگا, لگتے ہی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جب تک محمد تو ان میں موجود ہے میں تیری امت کو عذاب نہیں دوں گا. اب عذاب کیوں دے رہا ہے؟ کہا اسی لیے تو دے رہا ہوں تاکہ انہیں پتہ چل جائے میں ہر ایک کو برداشت کرتا ہوں, لیکن علی کے دشمن کو برداشت. کہ شبیہ تابوت شہزادہ مسلم علیہ السلام نے برآمد ہونا ہے اور وقت بھی اب 5-6 منٹ باقی ہے, تو میں بلا تاخیر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وصال کے بعد رسول پاک زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ لے کر طائف کے علاقہ میں تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لے گئے. کچھ کتابوں کے مطابق آپ 15 یا 17 دن اس علاقے میں رہے, کچھ کتب کے مطابق آپ نے 1 مہینہ وہاں تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھنا چاہا, لیکن وہاں کے سرداروں نے آپ پر اتنا ظلم کیا اور کرایا کہ جب آپ کو پتھر مارے جاتے تھے تو سر سے لے کر پاؤں تک آپ کا پورا جسم اس طرح خون میں ڈوب جاتا تھا کہ آپ کی نالین پاک آپ کے خون سے پر ہو جاتی تھی. رسول پاک کے وصال کے بعد یہ سلسلہ آپ کی نظر کے سامنے ہے, لیکن سن 60 ہجری یوم العرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا دن, جب علی کا داماد, علی کا بھتیجا مسلم, جناب مسلم بن عقیل, حسین کا بھیجا ہوا سفیر اکیلا رہ گیا. آپ چلتے چلتے چلتے
توआ नामी मोमिना के घर के दरवाजे के सामने रुक गए, रुक कर दरवाजे पर बैठे। सिर्फ इतना कहा, वो औरत, वो खातून, वो मोमिना अपने आने वाले बेटे के इंतजार में दरवाजा खोल कर खड़ी थी। रुक कर कहा, ए कनीज़े खुदा, क्या 2 घूंट पानी के पिला सकती है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी से मोमिना अंदर गई, पानी का जाम लाई। आपने पानी पिया अल्हम्दुलिल्लाह कहकर जहां बैठे थे वहीं बैठे रहे। ये मोमिना औरत बर्तन लेकर अंदर गई, रख कर वापस आई। देखा जनाब मुस्लिम दरवाजे पर बैठे हुए हैं। देख कर कहती है, या शेख, ए बुजुर्ग, तूने जहां जाना है जा, अपनी मंजिल पर जा, मेरे घर के दरवाजे पर ना बैठ। दोनों हथेलियां जमीन पर रखकर रोते हुए खड़े होकर कहते हैं, इस भरे कूफे में मेरा तो कोई घर नहीं है। जब कहा ना भरे कूफे में मेरा कोई घर नहीं है, कहती है, मन अंता, ए गरीब, ए मुसाफिर, तू है कौन? जब कहा ना तू कौन है, तेरा घर नहीं, फरमाया, अना मुस्लिम इब्न अकील, मैं अकील का बेटा मुस्लिम हूं। मुस्लिम का नाम आना था। तड़प कर कदमों पे गिरी, कहती है, मौला हुसैन का सफीर। अंदर ले आई, कमरा खोला, बिस्तर दिया, आराम के लिए जगह दी। सारी रात इबादत में बसर की। नमाज सुबह पढ़ने के बाद आपके कानों पर घोड़ों के टापों की आवाज पड़ी। जैसे आवाज पड़ी, जल्दी से असलहा संभाला, तलवार संभाली, नेजा संभाला। आप बाहर निकलने लगे तो आने दामन पकड़ा, पकड़ कर कहती है, मौला ये घर है, इसके अंदर सिपाही आकर ज्यादा नहीं लड़ सकेंगे, आप अंदर ठहरे, यहां दिफा करें, बाहर ना जाएं, वो आपको चारों तरफ से घेर लेंगे। भाई रोने वालों, सैयदो गैर सैयदो, फिक्रा सुनना जनाब मुस्लिम का। फरमाते हैं, तो तेरी मेहमानी कबूल है, लेकिन मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरे होते हुए गैर लोग तेरे घर आ जाए। मरहबा मरहबा मरहबा। तुझ पर्दादार के घर बगैर पर्दा कराए ये लोग तेरे घर में आ जाएं, मेरी गैरत गवारा नहीं करती। मैं कहता हूं मुस्लिम आज तो ये बर्दाश्त नहीं कर रहे, लेकिन हाय शाम गरीबा। बस असरहा संभाला, बाहर आए। पहले 500 थे, फिर और आए, फिर और आए, हत्ता के 2500 तक तादाद मिलती है इब्न जियाद के सिपाहियों की। जनाब मुस्लिम ताबड़तोड़ हाशमी शजात के एतबार से अपने जौहर शजात दिखा रहे हैं। जब आपने लाशों के अंबार लगा दिए और उन्हें यकीन हो गया कि हम मुस्लिम पर काबू नहीं पा सकते, तो मेरे मोमिनीन, हाजिरीन, सामीन, ये मदरसा है, मैं रिवायत पढ़ रहा हूं, आपने तस्दीक कर लेनी है। उस वक्त जालिमों ने जितने मोहल्ले के घर थे सब घर वालों को हुक्म दिया कि अपनी अपनी औरतों और बच्चों से कहो कि जिसके घर में जितनी जितनी आग है वो आग उठा ले, परदेसी मुस्लिम पर आग बरसाना शुरू करे। जब चारों तरफ से आग बरसी, अब जनाब मुस्लिम ने क्या किया, आंखें बंद करके एक दीवार का सहारा लिया, सहारा लेकर मक्का की तरफ देखा, देख कर कहा, ज़हरा का लाल, काश मेरे पहलू में अब्बास होता। मरहबा मरहबा। पाबंद जंजीर किया, दारुल अम्मारा की छत के ऊपर ले आए। हजरत इमाम हुसैन सफर में है, मक्का से सफर जारी है करबला की तरफ। इधर जनाब मुस्लिम दारुल अम्मारा की छत पर आए। बुकैर बिन हमरान कातिल का नाम है, उसने तलवार उठाई, कहा, मुस्लिम गर्दन झुकाओ, सर झुकाओ। नमाज पढ़ी, सर झुकाया, इधर झुकाया, उधर मौला हुसैन ने। सफर के दौरान चूंकि आपका दस्तूर था कि जब सफर जारी होता था तो आपका एक हाथ अपने घोड़े की लजाम में होता था और एक हाथ बहन ज़ैनब के महमल में होता था।
چلتے چلتے بار بار پوچھتے زینب تھک تو نہیں گئی؟ بہن گھبرا تو نہیں گئی؟ اسی لیے تو رو رو کے شام کے سفر میں کہتی رہی حسین اب تو مجھ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں رہا۔ امام نے بہن کا محمل چھوڑ کر ایک ٹیلے پر آ کر امام آ کے رک گئے۔ جب وہاں بیٹھے بی بی نے دیکھا بھیا نہیں ہے، عباس حسین کہاں گیا؟ بی بی وہ دیکھو سامنے ٹیلے پر حسین بیٹھے ہوئے ہیں، کوفے کی طرف رخ ہے۔ بی بی کہتی عباس مجھے لے چلو۔ سیدہ بھائی کے قریب آئی، امام نے اٹھ کر بہن کو قریب بٹھایا، آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہا زہرا کا لال کبھی نہ رونا پڑے، آج کیوں رو رہے ہو؟ کیا صغرا یاد آ گئی ہے؟ کہا بہن وہ بھولی ہی کب ہے، تو پھر رونے کا سبب؟ امام فرماتے ہیں بہن وعدہ کرو اگر میں سبب بتا دوں رقیہ کو تو نہیں بتاؤ گی؟ کہا بھیا تیری بند میں پابند ہوں۔ سبب کیا ہے؟ امام نے دونوں انگلیاں اٹھائیں، کہا بہن باعجاز امامت۔ امام نے انگلیاں اٹھائیں، کہا بہن میری انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اب جو بی بی نے دیکھا طلب کر بی بی نے آواز دے کر کہا ہائے میرا مظلوم بھیا، ہائے میرا مسافر بھیا۔ جب دونوں بہن بھائی مل کر روئے، قریب جناب عباس کھڑے تھے، طلب کر حسین کے قدموں پہ جھکے، ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں زہرا کا لال بہن بھائی مل کے رو رہے ہو، غلام کو نہیں بتاؤ گے کہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ امام فرماتے عباس وعدہ کر وجہ بتا دوں، باب علی والا جلال تو نہیں دکھائے گا؟ کہتا ہے مولا جلال دکھانا ہوتا تو سکینہ مدینے سے باہر آتی۔ امام نے دونوں انگلیاں اٹھائیں، فرمایا عباس میری انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ غازی کی نظر پڑی، رو کے کہتا ہے مولا کوئی مسافر ہے، خون میں ڈوبا ہوا ہے، گردن پہ تلوار لٹک رہی ہے، چہرہ مجھے نظر نہیں آیا، میں پہچان نہیں سکا۔ امام نے انگلیوں کو گردش دی، فرمایا عباس آپ دیکھ، گھر گھر پر غازی کی وفا کے علم لہرانے والوں۔ اب جو عباس کی نظر پڑی طلب کر زمین سے اٹھا، آواز دے کر کہتا ہے زہرا کا لال تجھے ماں بطول کی چادر کا واسطہ۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، مجھے باعجاز امامت کوفے پہنچا۔ امام فرماتے عباس کوفے جا کر کیا کرے گا؟ کہتا ہے مولا دارالعمارہ کی چھت بڑی اونچی ہے، زمین بڑی نیچی ہے، مسلم سارا زخمی ہے، ابھی سر تن سے جدا ہوگا، لاشا زمین پر آئے گا، میں جا کر بازوؤں پہ سنبھالوں گا۔ جب کہا نا بازوؤں پہ سنبھالوں گا، حسین کی دھاڑیں نکل گئی۔ فرماتے ہیں عباس تیرے بازو سلامت رہے، کیا تو نے مسلم کو بے بارے سمجھے؟ ذرا میری انگلیوں کے درمیان پھر دیکھ۔ اب جو عباس نے دیکھا منہ سر پیٹا، کہا عباس کیا دیکھا؟ کہا مولا ایک مستور ہے، سر سے پیر تک سیاہ برقعے میں لپٹی ہوئی ہے، دارالعمارہ کی چھت کے نیچے بیٹھ کر آغوش پھیلا کے کہہ رہی ہے آؤ میرا پردیسی بیٹا، آؤ میرا غریب الوطن بیٹا، آؤ میرا مسلم بیٹا، میں بطول تیرا ماتم کرنے آ گئی ہوں۔ ماتم مسلم، ماتم غریب، ماتم مسلم۔